مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں، اپنی آوازوں کو بلند کر کے خداوند سے فریاد کرتے ہیں کہ وہ ہماری آواز کو سنے، ہماری التجاؤں کو سنے، ہماری مناجات کو سنے اور ہماری دعائیں اس کے حضور باخور کی مانند قبول کی جائیں۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے پاک مذبح پہ آتے ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں آج کی صبح کے لیے، اس نئی روشنی کے لیے جو خداوند نے ہمیں بخشی ہیں۔ ہاں، خداوند کا شکر کرتے ہوئے آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو زبور 18 اس کی 20 آیات میں یوں محکوم ہیں: خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے اجر دیا اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں کہ جب ہم خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کے کلام کو لے لیتے ہیں، تو پھر خداوند ہمارا خدا ہمیں خود چھڑاتا ہے۔ وہ ہماری دعاؤں پر اپنے کان جھکا دیتا ہے، تب زمین ہل جاتی ہے اور کانپ اٹھتی ہے، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھا لیتی ہے۔ جب ہماری دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، ہماری آواز میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں اوپر آسمان تک پہنچ جائیں اور خداوند خدا اٹھ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اس کے نتنوں سے دھواں نکل جاتا ہے، اس کے منہ سے آگ نکل کر بھسم کرنے والی آگ نکل جاتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی دعاؤں کو سنتا اور ان پر کان لگاتا ہے۔ ہمیں دعا کرنے میں قوت پوری عقل سے، دانائی سے، کہتے ہیں نا، ہم اپنے خدا کو، ایک ہی خدا ہے جو واحد خدا ہے، اسے پورے دل سے، پوری جان سے اور پوری طاقت سے پیار کریں۔ جب یہ چیزیں قوت ہمارے پاس ہوتی ہیں، جیسے ایک مٹھی بند کریں تو اس میں کتنی قوت ہوگی، جب یہ سارا کلام ہماری قدرت میں، ہمارے ہاتھوں میں یہ قدرت ہوگی تو خداوند تک ہماری دعائیں پہنچیں گی اور وہ فوراً ان کا جواب دیتا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند سنتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ فی الفول کا خدا، وہ ہمیشہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں آنا ہے، اس کے، جب تک ہم اس کی راہوں پہ نہیں چلیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوں گے اور اسی کے ساتھ جڑے رہیں گے، پویستہ رہیں گے، مضبوط بنیں گے، تو وہ ضرور ہے ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہمارے خداوند ہماری دعاؤں کا جواب دے گا۔ ہمارا خداوند ہماری راستی کے موافق ہمیں اجر دیتا ہے، ہمارے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ جس طرح حزقیل نبی کو جب اس کو میسج ملا کہ مرنا ہے، تو اس نے خدا سے اپنا بتانا شروع کر دیا کہ دیکھ باپ، میں تو تیرے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں، میں تو ہمیشہ اچھے کام کرتا رہا، میں یہ بھی کرتا رہا، میں وہ بھی کرتا رہا۔ تو خدا نے اس کے کاموں کے وسیلے سے اس کی زندگی میں 15 سال بڑھا دیے۔ تو اسی طرح جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں، جب ہم اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں، تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ اسی طرح بچاتا اور چھڑاتا ہے۔ زبور 22:8 میں لکھا ہے: اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں، وہی ہمیں چھڑاتا ہے، وہی ہمیں بچاتا ہے۔ جب ہم اپنا آپ اسے دیتے ہیں تو وہ ہر مشکل سے، ہر بیماریوں سے، ہر تکلیفوں سے، ہر طرح سے ہمیں چھڑاتا ہے۔ جس طرح ایک ماں باپ اپنے بچوں کو دکھ و تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، جب وہ بیمار ہوتا ہے، جو بچہ کمزور ہوتا ہے، ہمیشہ ماں باپ کا دھیان زیادہ اس کمزور بچے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے کا پتہ ہوتا ہے یہ تو ٹھیک ہے، چل پھر لے گا، خود کھا لے گا، لیکن یہ نہیں کھا سکتا، یہ مجبور ہے، اسی لیے اس کی توجہ صرف اس پر ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے باپ کو ہماری فکر ہوتی ہے، وہ جو اس کے قریب نہیں ہوتے انہیں بچانے آیا ہے۔ اسی نے تو کہا میں بیماروں کے لیے نہیں، بیماروں کے لیے آیا ہوں، تندرستوں کے لیے نہیں۔ اسی نے تو کہا میں ایمانداروں کے لیے نہیں، بلکہ راست بازوں کے لیے نہیں، بلکہ گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں، انہیں بچانے آیا ہوں۔ تو آج ہمارا خدا ہم سب کو بچانا چاہتا ہے، وہ ہمیں سب کو اس گندگی سے نکال کر اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں تھام لینا چاہتا ہے۔ ہمیں بھی اپنا آپ اسے دینا ہے تاکہ ہم سب اس کی مرضی پہ چلیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اس کے
کلام کے مطابق چلنا ہے، اس کی مرضی پر چلنا ہے۔ جو کلام پڑھتا ہے، جو اس پہ توجہ کرتا ہے، وہی چھڑایا جائے گا، وہی بچایا جائے گا، کیونکہ خداوند کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ ہمارے خدا کو چھوڑ کر کوئی اور خدا نہیں، کوئی اور چٹان نہیں۔ ہماری خداوند ہی ہماری چٹان ہے، ہمیں خداوند پر توکل کرنی ہے۔ اسی طرح عیسائیٰ 40:10 میں یہودا کے بیٹیوں سے کہا کہ دیکھ اپنا خدا دیکھ، خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آیا ہے اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف اس کے ہاتھ کو پکڑ لینا ہے، اس کی سایہ میں آ جانا ہے، پھر اس کا وہ ہمیں بچائے گا اور ہمیں چھڑائے گا۔ ہمیں صرف کلام کی قدرت کو لے لینا ہے۔ جب ہم کلام کی قدرت کو لیں گے تو ہی ہم بچائے جائیں گے، ہم چھڑائے جائیں گے۔ ہمیں اپنے خدا کی طرف توجہ کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا دھیان صرف مجھ پر ہو، نہ تو دائیں دیکھ نہ تو بائیں دیکھ۔ جب ہم خدا پہ توکل کرتے ہیں تو وہ ہمیں چھڑاتا ہے اور ہمیں بچاتا ہے۔ وہ ہمارے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق ہمیں بدلہ دیتا ہے، ہم پر رحم کرتا ہے، ہم پر فضل کرتا ہے، اور جب اس کا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہماری اکیلا سپر ہے، وہی اس پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہی واحد خداوند ہے جو ہماری چٹان ہے، جو ہمیں قوت سے کمر بستہ کر دیتا ہے، وہی ہماری راہوں کو کامل کر دیتا ہے، وہی ہمارے پاؤں ہرنیوں سے بنا دیتا ہے کہ ہم اس طرح چلیں جیسے ہرنی بھاگتی رہتی ہے۔ جب ہم اس میں چلتے ہیں، وہی ہمارے پاؤں کو سہارا دیتا ہے، وہ ہمیں قوت سے بھر دیتا ہے، وہ ہمیں اپنی طاقت سے بھر دیتا ہے، اور وہ ہمیں اپنا زور بخش دیتا ہے، کیونکہ اسے ہماری فکر ہے۔ اس لیے ہمارے پاؤں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہم شروع میں گرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں، خدا کہتا ہے ارادہ تو کر لے، باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دے۔ جب ہم خدا کے اوپر سب کچھ چھوڑیں گے تو ہمیں چھڑائے گا اور بچائے گا۔ ہمیں اس کے قوی ہاتھوں کے نیچے رہنا ہے، اس کے مضبوط گلے میں آ جانا ہے، کیونکہ وہ ہمیں چھڑائے گا اور بچائے گا۔ خداوند ہمیں برکت دے، عقل دے، دانائی دے، حکمت دے۔ ہر روز ہم صرف ایک بات سیکھ رہے ہیں کہ اس کلام کو لینا ہے۔ یہ کلام ہماری رہنمائی کرے گا، رہبری کرے گا۔ ہم اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جب یہ کلام ہماری زندگی میں آئے گا تو ہی ہماری زندگیاں سنبھل جائیں گی، تو ہی ہم بچائے جائیں گے، تو ہی ہم چھڑائے جائیں گے، اور ہمیشہ کی اور ابدی زندگی صرف ہمارے خداوند خدا کے قدموں میں ہے۔ ہمیں اس کلام کو لینا ہے تاکہ ہم سب ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں، ہمیشہ جی سکیں، ابدی زندگی حاصل کریں، ہمیشہ مر کر بھی جینے کے لیے ہمیں صرف اس کلام کو لینا ہے۔ جب ہم اس میں مریں گے تو ہم مرتے نہیں بلکہ ہم سوتے ہیں، تو ہمیں سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ جب انسان بہت بیمار ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی، دردوں میں ہوتا ہے، تو اسے کیا کیا جاتا ہے؟ نیند کی گولی دی جاتی ہے تاکہ وہ سو جائے۔ آج ہمیں اس کلام کو لینا ہے۔ ہم اس کلام کو لیں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی میں اچھی طرح سوئیں گے۔ تو یہ کلام جب ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے اندر ہوگا، تو ہی ہم پاک صاف کیے جائیں گے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے تاکہ ہم ہمیشہ اس میں چلیں اور اس کے حکموں کو مانیں۔ خداوند جو آج سفر میں ہیں، راستوں میں ہیں، کہیں بھی ہیں، باپ جی آپ کے فرشتوں کو خیمہ زند کرتے ہیں، باپ ان کی حفاظت کریں۔ خاص طور پر سیلاب زدہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، باپ جی ان کے لیے آپ کے فرشتوں کی باڑ لگا دیتے ہیں، باپ جی ان کی مدد کریں۔ میری قوت کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے آئے گی، کیونکہ وہ ہمارا خداوند بھیجے گا۔ وہ بھیجنے والا خدا ہے، وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے برے لوگ برے وقتوں کے لیے بنائے گئے ہیں، اور اچھے لوگ جو اس کو پکارتے ہیں، جو اس کے حکموں پہ چلتے ہیں، تو ہی وہ انہیں بچا لیتا۔ وہ ہزاروں میں سے ایک دو کو بچا لیتا ہے۔ باپ جی ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند سب کو موقع دیں، کیونکہ آپ تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، آپ تو چاہتے ہیں نا کہ توبہ تک نوبت آئے۔ تو باپ جی سب کی حفاظت کریں، اپنی پناہ میں رکھیں، خداوند جی سب کی مدد کریں۔ خداوند جی جو یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، بے کس لوگ ہیں، خداوند جی خداوند ان سب کے لیے آپ کی مدد کو مانگتی ہوں، خداوند سب کی
مدد کریں، خداوند سب کو برکت دے، خداوند رحم کریں اور اپنا فضل جاری کرے یسوع ناصری کے نام سے خداوند جی، کیونکہ آپ نے خداوند یسوع ناصری کو اس طرح روح سے بھرا تھا کہ وہ معجزات کرتے پھرتے تھے، کیونکہ آپ ان کے ساتھ تھے۔ آج اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ بھی آپ ہیں، انہیں بھی برکت دیں، وہی قوت، وہی طاقت، وہی حکمت کو مانگتے ہیں، خداوند رحم کریں اور اپنے فضل کو جاری کریں، کیونکہ آپ کا فضل ہم سب کے لیے کافی ہے پیارے باپ جی۔ اپنی قدرت کے ذریعے سے خداوند سب کو بچائیں پیارے باپ جی۔ خداوند ہم خاص دعا کرتے ہیں جتنے سفر میں ان کے سفر مبارک کر دیں باپ جی، تمام بیماروں کے لیے ہو، جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا دے باپ، کیونکہ شفا صرف آپ کے پاس ہے باپ، اور کہیں بھی شفا نہیں باپ، سب کی مدد کریں یسوع کے نام سے۔ ہم نے سب کچھ مانگا اور پایا ہے، کیونکہ میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میری قوت خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا۔ دیکھ ہمارا محافظ نہ ہونگتا ہے نہ سوتا ہے، اسرائیل کا محافظ نہ ہونگے گا نہ سوئے گا، خداوند ہم سب کا محافظ ہے، خداوند ہمارے دائنے ہاتھ پر ہمارا صاحبان ہے، نہ آفتاب دن کو زر پہنچائے گا نہ مہتاب رات کو، خداوند خدا ہمیں ہر بلا سے محفوظ رکھے گا، وہ ہماری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ آمین۔ خداوند سب کی حفاظت کریں یسوع کے نام سے، آمین آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔